अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपने रूटीन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कुछ भी हमने लास्ट वीक पढ़ा और इंशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं तजवीद के सेशन में। तो तजवीद में हमने जो है मखारिज सीखने शुरू किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मखारिज, स्लाइड चेंज कीजिएगा प्लीज मखारिज की। जी, हमने मखारिज सीखने शुरू किए थे कि मखारिज वो पॉइंट होता है, वो आर्टिकुलेशन पॉइंट, जहाँ से किसी भी मखरज को हम अदा, किसी भी लेटर को हम अदा करते हैं। तो मखारिज जो है 17 हैं और उनके अदा होने के मकामात 5 हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और उसमें वो 5 मखारिज कौन 5 मकामात कौन कौन से हैं? अल जौफ हॉलो प्लेस, अल शफतैन लिप्स, अल हलक थ्रोट, अल खैशुम नेसल साउंड और अल लिसान टंग। तो जब भी हम कोई लेटर अदा करते हैं, हमारी जबान या हमारे होंठ या हमारा हलक या हमारे लिप्स कोई ना कोई चीज हरकत में आते हैं तो मखरज अदा होता है। तो बेसिकली हमको यही फिगर आउट करना है कि असल मखरज कहाँ से है, ताकि हम लेटर को सही तरीके से अदा कर सकें। हमने देखा था, हम जॉफ कर चुके थे, हॉलो प्लेस से हमने देखा था कि कौन कौन से लेटर आते हैं। जॉफ में जो है मुंह के खाली हिस्से से अलिफ वाव और या निकलता है। तो और फिर हमने उसके बाद देखा था शफतैन, अल, अल बा और वाव। जी, बार वाह। शफतैन में अच्छा, तो बा जी अलिफ, मीम भी तो है ना शफतैन में। हरूफ हरूफ मद्द, अलिफ वाव और या को हरूफ मद्दा भी कहा जाता है। और जब ये लेटर्स अपने से पहले पेश या फतहा या जेर के साथ आए तो इनको 2 हरकत काउंट करते हैं, इनको मद्दे तबई भी कहते हैं। उसके बाद जो है मद्दे लीन, मैं आपको बताना चाह रही थी लास्ट टाइम भी, जो रह गया था शायद, या आई डोंट नो कि मैंने बता दिया था। मद्दे लीन जो है वाव और या है मद्दे लीन। नेक्स्ट स्लाइड जी। मद्देलीन जो है वाव और या, जब फतहा से फतहा हो, हमजा वाव पर जज़म हो और उससे पहले किसी भी लेटर पर फतहा हो, तो हम उसको नरमी से अदा करते हैं। लीन का मतलब होता है नरमी से अदा करना, जैसे आऊ, बाऊ। वाव का मखरज तो है होंठ गोल करना और मुंह का खाली हिस्सा, यानी कि जबान आपकी कहीं टच नहीं हो रही, सिर्फ आपके होंठ गोल होंगे। लेकिन फतह के साथ आने की वजह से जब ये लीन में चेंज हो जाता है तो हम इसको मजीद नरमी से पढ़ते हैं। औ, बऊ, तऊ, लऊ, खऊ। और इसी तरह या के साथ देखें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई, बई, तई, सोई। तो जैसे यहाँ पे आउ का मिसाल है, फिर आउना, फिर आउना, खौफुन अलैहि अस्वैफी, अस्वैफी। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने शफत, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन में कैसे फर्क क्या है, देखें क्लियरली है कि जब अलिफ, हमने हरूफ मद्दा देखा था कि अलिफ पर देखें कोई भी हरकत नहीं है। ठीक है। अलिफ कब हरूफ मद्दा बनता है? उसकी अपनी कोई हरकत ना हो, लेकिन उससे पहले वाले लेटर पर फतहा हो। ठीक है। तो ये बा 2 हरकत हो गया, ता, मा, ला ये गलती से 2 हरकत लग गई, ये ला एक ही हरकत है। कौ ये हरूफ मद्दा होंगे। इसी तरह जब वाव पे हम जज़म देखेंगे और उससे पहले दम्मा देखेंगे तो ये 2 हरकत बन जाएगा, हरूफ मद्दा बन जाएगा बू। ठीक है, बू। अब और हरूफ लीन में देखें, वाव पर दम्मा है, लेकिन उससे पहले फतहा है, उससे पहले के लेटर पर फतहा है। तो हुरूफ मद्दा कौन से हैं? हुरूफ मद्दा, अगर वाव देख रही हैं आप, वाव दम्मा है, तो कभी भी ये कंफ्यूज ना हो, मद्दा बनने के लिए वाव को दम्मा के साथ पेश की जरूरत है। वाव को जज़म के साथ, सॉरी मैंने गलत कह दिया, वाव को जज़म के साथ दम्मा की जरूरत है मद्दा बनने के लिए। ठीक है।
اور لین پہ جب آپ واو پر جزم دیکھیں اور اس سے پہلے اگر حروف فتحہ ہے تو وہ کبھی بھی مدہ لیٹر نہیں ہوگا, وہ آلویز لین ہوگا. تو مدہ کب بنے گا؟ جب واو جزم سے پہلے پیش ہو یعنی دمہ ہو تو وہ مدہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی یہ بتایا تھا, ابھی یہ بتایا, تو ہم یا جزم یا واو جزم دیکھ کے آلویز اس سے پہلے والا لیٹر دیکھیں گے. اگر اس پہ واو جزم کے ساتھ دمہ ہے اور یا جزم کے ساتھ کسرہ ہے تو وہ حروف مدہ یعنی 2 حرکت پڑے جائیں گی, جیسے بو, تو, سو اور بی, تی. اور اگر واو مدہ سے پہلے فتحہ ہے اور یا مدہ سے بھی پہلے فتحہ ہے تو وہ لین لیٹرز ہو جائیں گے. اس کو ہم او, بو, تو ایسے پڑھیں گے, ای, بئی, تئی. ٹھیک ہے, ہوپ فلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. کچھ سسٹرز کو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتایا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اپنا دیکھا تھا مخارج میں شفتین. شفتین میں ہم نے پڑھے تھے 4 لیٹرز, با, میم, واو اور فا. اور ہم نے ڈیٹیل میں سب کے وہ پڑھ لیے ہیں کہ کہاں کہاں سے کون کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے. یہ سب ہونٹوں کو ملانے سے, ہونٹوں کے مرج کرنے سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. تو با جب دونوں ہونٹوں کا ویٹ پارٹ, موئسٹ پارٹ آپس میں ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. اور اسی طرح میم جب دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. اور میم میں پھر نیزل ساؤنڈ بھی آتی ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے, اس میں غنہ بھی ہوتا ہے. واو کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ واو کو جو ہے کوئی ایک تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جوف میں بھی واو آیا تھا اور منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے, اور اس کو ہونٹ گول کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ہونٹوں کو گول, بالکل گول دائرہ, اتنی گول بیچ میں جگہ ہو جس میں سے ایک پینسل اندر چلی جائے. بو, بو. ٹھیک ہے, کر کے ضرور دیکھیے گا. پھر ہم نے فا دیکھا تھا, فا ادا کرتے ہوئے اف. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں, کوئی بھی لیٹر کا مخرج ادا کرنا ہے تو اس لیٹر سے پہلے اس لیٹر کو جزم دیں اور اس سے پہلے ہم الف پر حمزہ جزم لگائیں اور حمزہ پر جزم لگائیں, جیسے اف, اف. تو فا کا مخرج ہم نے دیکھا کہ ہمارے آگے کے دونوں دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ نیچے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگ رہے ہیں. انر باٹم لپس ہمارے جو ہے وہ دانت ہمارے وہاں سے ٹچ ہو رہے ہیں. تو یہ اف وہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم آج کا نیا اپنا وہ دیکھتے ہیں. ہم آج دیکھیں گے تھروٹ لیٹرز, مطلب حلق. حلق سب حلق جانتے ہیں, حلق کیا ہوتا ہے. تھروٹ ہمارا, اس کو جو ہے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ادنا حلق, وسط الحلق اور اقصی حلق. ادنا حلق کیا ہے؟ ٹاپ آف دا تھروٹ, جو بالکل اچھا اس کی اور ڈیٹیل دوسری اس میں. تو دیر از اے تھروٹ, جو ہے تھروٹ سے جو ہے 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس نکلتے ہیں, اور ان 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ میں سے 6 لیٹرز ہیں. تو ادنا حلق ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں, ٹاپ آف دا تھروٹ, منہ کے قریب والا حصہ. یہ تو سمجھ میں گیا نا. دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ہمارا حلق ہے, اس کے ہم نے 3 پارٹ دیکھے ہیں. اس کو 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس میں اس کو بتایا گیا ہے. پہلا جو ہے سب سے قریب جو ہے تھروٹ کے قریب جو حصہ ہے, اس کو جو ٹاپ آف دا تھروٹ ہے اس کو ادنا حلق کہا گیا ہے. اور اس کے بعد جو میڈل آف دا تھروٹ ہے اس کو وسط الحلق کہا گیا, اور جو سب سے نیچے جو بالکل چیسٹ کے قریب والا حصہ ہے اس کو باٹم آف دا تھروٹ یعنی اقصل حلق. اقصی ہوتا ہے دور, دور, تو دور کی جگہ, مسجد اقصی سے یاد رکھیے گا, دور کی مسجد. تو اقصل حلق یعنی دور والا حصہ, باٹم آف دا تھروٹ جو بالکل چیسٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم نے دیکھا اب 2 لیٹرز ہر جگہ سے نکل رہے ہیں. ادنا حلق سے خا اور غین, وسط مڈل آف دا تھروٹ سے حا اور عین, اور باٹم آف دا تھروٹ جو اقصی حلق ہے اس سے حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے,
اب ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ادنا حلق. جی ادنا حلق جو ہے ٹاپ آف دا تھروٹ ہے اور یہ منہ کے بالکل قریب والا حصہ ہے. یہاں سے ہم دو لیٹرز یہاں سے پروناؤنس ہوتے ہیں, خا اور غائن. خا غائن. اگر آپ لوگ فیل کریں تو بالکل آپ کا جو تھروٹ ہے, جو زبان کے بعد جو بالکل حلق آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے یہ لیٹر نکل رہا ہے خا خا خا. اور اس کو ایگزیکٹلی پروناؤنس کرنے کے لیے دیکھیں آپ جو ہے خا پہ جزم لگائیں اور اس سے پہلے حمزہ پہ فتحہ لگائیں اور اس کو پڑھیں اخ 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 اخ. ٹھیک ہے, پھر غائن پہ آ جائیں. غائن غا غا غا. یہ بھی بالکل منہ کے قریب والے حصے سے نکل رہا ہے, اندر فیل نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو, یہیں بالکل حلق کے پاس فیل ہو رہا ہے, بالکل زبان کے پیچھے. تو اس کو بھی معلوم کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں غائن پہ جزم لگائیں اور اس کے حمزہ پر فتحہ آغ آغ ایغ اوغ آغ ایغ اوغ. تو بس میرا خیال ہے میں ابھی اور تھروٹ لیٹر کو آج کمپلیٹ نہیں کر رہی, اس کو ہم صرف خا اور غین کے مخرج کو آج اپنا ہوم ورک بنائیے اور اس کی پریکٹس کیجیے. اپنے حلق سے جو ہے اپنے انگلی رکھ کے محسوس کیجیے کہ خا کہاں سے نکل رہا ہے اور غین کہاں سے نکل رہا ہے. اور انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں مزید پوچھوں گی بھی اور آپ کو بتاؤں گی بھی, اور انشاءاللہ ہم پھر تھروٹ کے باقی لیٹرز کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.